جہاں بھی ہیں بس بیت کی نیت سے کلمات پڑھ لیں گے تو آپ کی توبہ بیت ہو جائے گی. یہ پکڑ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. جو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں یہ توبہ اعلانیہ ہے، اور اعلانیہ توبہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. یعنی سارے مجمع کے سامنے گویا بندہ اللہ کے سامنے ایک جرگہ پیش کر رہا ہے اور یہ درخواست گزار ہوتا ہے کہ میرے اللہ، میں اپنی پچھلی زندگی پر نادم ہوتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے. تو یقین جانیں میں تو جب بھی کلمات توبہ پڑھتا ہوں یا پڑھاتا ہوں اس جذبے اور نیت سے پڑھاتا ہوں کہ یہ ابھی کلمات ہم پڑھ کے فارغ ہوں گے، ہم یقیناً اللہ کی بارگاہ سے معاف ہو چکے ہوں گے. یعنی یہ توبہ اس نیت سے نہیں ہے کہ پتہ نہیں معافی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس نیت سے نہیں، اس نیت سے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے. اور توبہ کی مجلس میں جب بندہ آتا ہے تو بعض اللہ والوں نے لکھا ہے کہ پہلے اللہ اس کو معاف کرتے ہیں پھر توبہ کی مجلس میں پہنچاتے ہیں. پہلے اس کو معاف کر دیتے ہیں پھر اس کو توبہ کرا دیتے ہیں. اب اللہ اس کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں، اور محبوب بننے کے لیے یہ جو توبہ کا راستہ ہے، توبہ کا راستہ، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، بار بار توبہ کرنے والے. یعنی 1000 بار بھی اگر گناہ کیا ہے، ہزاروں بار غلطی ہوئی ہے، پھر توبہ کر لے، معافی مانگ لے، میں معاف کر دوں گا. لیکن یہ شرط ہے توبہ کی کہ توبہ کے دوران یہ خیال نہ کرے کہ چلو ابھی توبہ کرتا ہوں پھر گناہ کر لوں گا، پھر توبہ کر لوں گا. یعنی یہ توبہ نہیں ہوتی. توبہ کا معنی ہے دل سے ایسی ندامت ہو کہ آئندہ وہ کام نہیں کریں گے. یعنی پکا ارادہ کر کے بشری تقاضے سے پھر کبھی پھسل گیا پھر توبہ کر لے. لیکن یہ نہیں ہے کہ میں اس لیے توبہ کر رہا ہوں کہ میں گناہ بھی کروں گا پھر توبہ کر دوں گا. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گناہ انسان کی زندگی کا آخری گناہ ثابت ہوتا ہے اور اس کے بعد اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، کئی بار ایسے ہوتا ہے، ایسی محافل میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، جو ایمان کا دور سے بھی تعلق نہیں ہوتا وہاں پر، اور موت پکڑ لیتی ہے، موت آ کر پکڑ لیتی ہے. تو بعض گناہ زندگی کے آخری گناہ ثابت ہوتے ہیں اور اس کے بعد توبہ کا موقع ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے موت کا تو کوئی پتہ نہیں کس حال میں آئے گی، کب آئے گی. تو ہم پہ کوئی وقت ایسا نہ ہو کہ جو ہماری زبان پر استغفار اور ندامت نہ ہو. یعنی ہر حال میں، ہر وقت. یا آپ موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم موبائل دیکھتے ہیں، اس کے اندر جتنی اچھی چیز بھی دیکھ رہا ہوتا ہے آدمی تو کئی دفعہ نامناسب شکلیں سامنے آتی ہیں. تو اس دوران بھی استغفار پڑھنا چاہیے. اگر ضروری موبائل آپ دیکھ رہے ہیں، اس دوران بھی آپ دل سے اللہ اللہ کریں، استغفار پڑھیں، تاکہ وہ جو نحوست اور غفلت ہے وہ پکڑ نہ لے کہیں. اور بعض اوقات بعض گناہوں کی ظلمت اور شدت اس قدر ہوتی ہے
کہ آدمی کا دل سیاہ پڑ جاتا ہے، اور چاہنے کے باوجود بھی اس آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور جب توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اس حال میں مر گیا تو کہاں جائے گا؟ پھر کہاں جائے گا وہ؟ اس لیے صدق دل سے توبہ، سچے دل سے توبہ اور ندامت کے ساتھ توبہ، یہ نہیں کہ گناہ بھی کرے اور ساتھ توبہ بھی کرے، گناہ بھی کرے اور ساتھ توبہ کرے، نہیں، ایسے نہیں۔ صدق دل سے اللہ سے معافی مانگ لے، اور یقین جانیں کہ جب آدمی صدق دل سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص اس طرح ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ویسے جیسے گناہ کیا ہی نہیں اس نے۔ بدگمانی کی کوئی گنجائش نہیں اسلام میں، بدگمانی کی کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی کسی کلمہ گو سے کبھی بدگمان ہو جائے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر دی ہو، اور توبہ جو ہے یہ فعل دل کا ہے، توبہ دل کا فعل ہے۔ تو دل سے ایک آدمی نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے، میں اور آپ اس کو گناہ گار ٹھہراتے رہے، بے شک میں اور آپ اس کو جتنا مرضی گناہ گار ٹھہرائے ہم، لیکن اللہ نے اس شخص کو معاف کر دیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں جو معاف نہ کریں؟ اس لیے یہ جو بوقت بیت، یہ مشائخ کا جو صوفیاء کا طریقہ ہے، یہ کوئی اپنے پاس سے گھڑا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ کئی لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے ایسا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بیعت لی ہے، صحابیات سے پردے میں لی ہے، اور باقاعدہ بیعت کا ایک عمل ہوا ہے اور ہوتا رہا ہے۔ مختلف قسم کی بیعت ہوتی ہیں، بیعت جہاد ہوتی ہے، بیعت اسلام ہوتی ہے۔ یہ جو بیعت ہے اس کو کہتے ہیں بیعت توبہ، بیعت سلوک۔ توبہ کر رہے ہیں اور اپنی پچھلی زندگی سے نادم ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد آدمی اگلی زندگی گزارنے کا عزم کرتا ہے۔ تو اب جو کلمات توبہ میں پڑھوں، ندامت کے ساتھ پڑھیں۔ آج غالب گمان ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج جیسے لیلۃ القدر ہو، آج لیلۃ القدر ہو، اور سارے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں ہم کہ ایسے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ حتیٰ مطلع الفجر، ابھی تک کافی وقت ہے، یہی ہے نا؟ یہ رات سلامتی کب تک ہے؟ طلوع فجر تک۔ اور ایسے وقت میں اللہ نے ہم سے توبہ کے لیے بٹھا دیا، ایسے وقت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس توبہ کے بعد ہم بخشے بخشائے ہوں گے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی، پتہ نہیں معاف ہوں گے نہیں ہوں گے، نہیں معاف ہو گئے، اللہ کا شکر کرو۔ بن بلائے کوئی کسی گھر نہیں آتا، بن بلایا کوئی کسی کے گھر جاتا ہے؟ اس کو بڑی شرم آتی ہے، مجھے کسی نے بلایا نہیں، میں کیوں جاؤں؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے شاہی دربار میں، اتنی بڑی جگہ پر، اللہ کے گھر میں کوئی بن بلایا آیا ہو؟ نہیں، بن بلایا نہیں آیا، آپ کو بلایا گیا، سب کو جمع کیا گیا ہے۔ اور پھر ذکر کی مجلس کے اندر، ایسے حلقے کے اندر جہاں مختلف قوموں کے، مختلف خاندانوں کے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، قوموں کے، خاندانوں کے، مختلف قبائل کے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے، اور وہ لوگ کہاں ہوں گے؟ قیامت والے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ وہ انبیاء نہیں ہوں گے، نہ شہداء ہوں گے۔ وہ صحابہ نے پوچھا حضور کون ہوں گے وہ؟ اور وہ مختلف خاندانوں کے، قوموں کے، قبائل کے ایک جگہ جمع ہوئے اور اللہ کی یاد میں مصروف ہوئے، اللہ کی یاد میں مصروف ہو گئے۔ تو اس وقت ہم توبہ کے کلمات پڑھ رہے ہیں، اور صدق دل سے پڑھے۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک روح ہے اور جسم ہے۔ روح جو ہے یہ اللہ کا امر ہے، جسم خاک ہے۔ اب جسم جو ہے اس نے خاک میں خاک ہو جانا ہے، روح نے باقی رہنا ہے۔ روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر، روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ اور جس قدر ہم اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ سے تعلق رکھیں گے، اس قدر ہمارے اندر سے آج کے دور میں جتنی بیماریاں ہیں، خاص طور پر یہ ذہنی ٹینشن ہے، ذہنی بیماریاں، بوڑھوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو عجیب قسم کی بیماریاں ہیں، کھاتے پیتے ہوئے، پہنتے ہوئے،
گھر میں کوئی تنگی بھی نہیں، لیکن ذہن پہ سخت قسم کا بوجھ ہے۔ آئندہ 20 سال کا غم ہے، آئندہ 50 سال کا غم ہے، بچے کہاں سے کھائیں گے، کیا ہوگا؟ یہ پتہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ان پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اور شیطان جب مسلط ہو جاتا ہے نا، شیطان وہم پیدا کرتا ہے، وساوس پیدا کرتا ہے، انزائٹی پیدا کرتا ہے، ڈپریشن پیدا کرتا ہے، ایسی ایسی چیزوں کو پیدا کرتا ہے کہ آدمی بعض اوقات پاگل ہو کے مر جاتا ہے۔ بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے مال والے، بڑے بڑے عہدوں والے خودکشیاں کرتے ہیں، پھر جان سے جان دے دیتے ہیں۔ بھئی غریب تو پریشان ہے، سمجھ آیا؟ مالدار کیوں پریشان ہوا؟ پیسے والا کیوں پریشان ہوا؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو ہماری یاد سے اعراض کرتے ہیں ہم ان کی زندگی کڑوی کر دیتے ہیں، ان پر کڑوی کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اب یقین کریں، باہر کے ایک ملک سے ایک خاتون کا مجھے فون آیا، اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی۔ میں نے کوئی بیان سنا کسی جگہ، اس نے کہا میں نے 3 سے 5 دفعہ خودکشی کے لیے نام لکھوایا تھا، خودکشی کے لیے نام لکھوایا تھا اپنا، میرا نمبر نہیں آ رہا تھا۔ جب میں وہاں پہنچ دی تو آگے کہتے جی کل آنا، اگلی تاریخ دے دیتے۔ اتنی لائن لگی ہوئی ہے آگے مرنے والوں کی، اتنے لوگ اپنے آپ کو مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ کہنے لگے جب سے ذکر شروع کیا، قرآن شروع کیا، تلاوت شروع کی، اسلام کی طرف رغبت ہوئی، تو اپنی پچھلی زندگی پر اتنی شرمندگی ہو رہی ہے، اتنی شرمندگی ہو رہی ہے کہ یا اللہ اگر میں اس بری موت مر جاتے ہم تو اللہ کو کیا جواب دیتے ہم؟ تو یہ جو انسان ہے نا، جب اللہ سے غافل ہوتا ہے پھر زندگی کڑوی ہو جاتی ہے اس کی۔ اس لیے مال، اسباب، چیزیں، نقشے، یہ جتنے بھی ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں ساری، لیکن سکون کا مدار اس پہ نہیں ہے، اطمینان ان چیزوں میں نہیں اللہ نے رکھا۔ سورہ رعد میں اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بار دنیا کا کسی بڑے ڈاکٹر نے، جو دل کا اسپیشلسٹ ہے، وہ ساری دنیا کے مریض اس کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ مسلمان مریض جو ہے وہ میں اس کو دوا بھی دیتا ہوں اور ساتھ ایک ذکر بتاتا ہوں، خود مسلمان نہیں ہے وہ۔ مسلمان مریض 6 مہینے میں ٹھیک ہو جاتا ہے اور کافر مریض میں سالہ سال لگتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے مسلمان مریض کیوں جلدی ٹھیک ہوتا ہے اور کافر مریض کیوں ٹھیک نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں میں مسلمان مریض کو دوا بھی دیتا ہوں اور دوا دینے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو تمہارا اپنے مالک کے بارے میں تصور ہے نا، اللہ کے بارے میں، وہ اللہ کا ذکر جو ہے نا، اس دوا کھانے سے پہلے 100 بار کیا کرو، 100 بار بعد میں کر لیا کرو۔ اس نے کہا کیوں ایسا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے تحقیق کی ہے کہ اللہ نے جو یہ صنوبری صورت میں جو دل بنایا ہے، اس دل کے اندر کچھ پٹھے ایسے ہیں جو سوائے اس میں ذات کے حرکت نہیں کرتے۔ جب بندہ اس میں ذات کا ذکر کرتا ہے اللہ اللہ، تو تجربتاً یہ ہوا ہے کہ وہ پٹھے حرکت شروع کر دیتے ہیں، وہ پٹھے حرکت کرتے ہیں۔ جب پٹھے حرکت کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ دل کی ورزش ہوتی ہے، تو اس دل کی ورزش کی وجہ سے مسلمان مریض بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، مسلمان مریض جلدی ٹھیک ہوتا ہے، کیونکہ آج کل ہمارا اعتماد سائنس پر اور میڈیکل پہ بہت زیادہ ہے۔ اس طرح کی بات کو بہت دلچسپی سے سنا بھی جاتا ہے، لیکن قرآن نے پہلے کہا، 1400 سال پہلے کہا کہ آگاہ رہیو، میرے نام میں سکون ہے، میرے نام میں اطمینان ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اس سے انسان کی یہ جو ظاہری زندگی ہے، باطنی زندگی ہے، اس دونوں کی تعمیر ہو جاتی ہے، دونوں کی تعمیر ہو جاتی ہے۔ اور یہ ذاکر جب مرتا ہے
ذکر والا. سبحان اللہ. میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے قرآن کریم کی اس آیت کی تعبیر اور تشریح میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا نا ہمارے رب اللہ ہیں اور اس کے بعد وہ اس عقیدے پہ جم گئے، اس عقیدے پر جم گئے، ڈٹ گئے اس عقیدے پر، ساری دنیا کا مد و جزر، اوپر نیچے کا ہونا کسی حال نے بھی ان کو متاثر نہیں کیا، ان کا یقین اللہ کی ذات پہ رہا، وہ اپنے ایمان اور یقین کے اندر کوئی تزلزل پیدا نہیں ہوا. ایسے جو لوگ ہوں گے نا، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. ایسے لوگوں کے بعد فرمایا فرشتے آئیں گے. ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ آخری وقت یہ جو اللہ کا نام ہے نا، اس میں ذات اللہ اللہ، یہ نوری جامع میں آئے گا، فرشتے کی صورت میں آئے گا، نوری لباس پہن کر، اور آ کر کہے گا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آپ خوف نہ کھائیو، آپ غم نہ کریو، آپ پریشان نہ ہوں. آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کے ساتھ تو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور اس جنت کا وعدہ ہے جس جنت میں آپ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ خود آپ کے میزبان ہوں گے، اللہ خود آپ کے میزبان ہوں گے. تو یہ کلمات توبہ اور بیت یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے، یہ تو فضلی چیز حصے ہے اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب کرتا ہے. یہ تو ازلی دولت ہے جو کسی کو نصیب ہوتی ہے. یعنی میرے اس پلہ پکڑنے کے پیچھے، آپ کے اس پلہ پکڑنے کے پیچھے، اس مجلس کے پیچھے ایک بہت بڑا تسلسل ہے، ایک تسلسل ہے. ایسی ویسی بات نہیں ہے کہ ایسی بس ہم نے پلہ پکڑ لیا اور ایسے ہی بیٹھ گئے. بات سمجھیے نا میری، اس کے پیچھے بہت تسلسل ہے، اور وہ تسلسل مجھ گناہگار کے واسطے سے 32ویں واسطے سے اللہ کے نبی تک پہنچتا ہے. یعنی جیسے میں نے پکڑا، آپ میرے سامنے پکڑے، میں نے کسی کے سامنے پکڑا، انہوں نے کسی کے سامنے پکڑا، انہوں نے کسی کے سامنے بیٹھے، وہ کسی کے سامنے بیٹھے، چلتے 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 یہ سلسلہ امام الانبیاء علیہ السلام تک پہنچتا ہے. اور امام الانبیاء علیہ السلام کے درمیان واسطہ ہے جبریل امین. دوسری وحی میں جبریل ذکر لے کر آئے، دولت لے کر آئے، اور دولت کیا دی؟ فرمایا محبوب اللہ فرما رہے ہیں مجھے یاد کیا کریں میرے نام سے، وذکر اسم ربک. اس لیے ذکر اسم ذات جو ہے نا، زبانی بھی اور قلبی بھی، اس کو بہت اہتمام سے کریں. کئی لوگ پوچھتے ہیں یہی کرنا ہے، یہی کرنا ہے، بس یہی سبق ہے. میں ہمارا سبق پہلا بھی یہی ہے، ہمارا آخری بھی یہی ہے، یہی سبق ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ 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 اللہ، بس اس کا زبانی وظیفہ بھی اور اسی کا مراقبہ بھی. تو یہ چند ایک باتیں میں نے عرض کر دی ہیں، وقت کم ہے. اب میں کلمات توبہ پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ سارے پڑھ لیں ندامت سے. اللہ پاک ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ
إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات جاہلیہ سے توبہ کرتا ہوں، حرام خوری سے، حرام کاری سے، چوری سے، چغلی سے، بد نظری سے، تمام حرام کاموں سے اے اللہ میری توبہ قبول فرما۔ توبہ کرتا ہوں آج کے بعد نماز کا اہتمام کروں گا، زندگی کے ہر معاملے میں شریعت کی پابندی کروں گا۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما اور سلسلہ عالیہ، نقش بندیہ، مجددیہ میں میری اس بیعت کو قبول فرما۔ یہ تمام حضرات کی توبہ ہو گئی، بیعت ہو گئی، اللہ قبول فرما لے۔ میں اپنا روحانی سلسلہ اختصار سے پڑھ لیتا ہوں۔ اپنی روحانی سند حدیث شریف میں آتا ہے کہ اولیاء اللہ کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، ان کے وجود کے ساتھ اللہ کی رحمت جسے زندگی میں ہوتی ہے، اللہ مرنے کے بعد بھی اللہ والوں کے وجود پر رحمت کی بارش برستی ہے، ان کا ذکر کرنے سے رحمت آتی ہے، گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو یہ جس طریقے میں آپ کو بیعت کیا، کئی سارے لوگ بیعت ہو جاتے ہیں، اپنا روحانی سلسلہ نہیں جانتے۔ ہر سالک کو کم از کم اپنا شجرہ یاد ہونا چاہیے، اپنی روحانی سند یاد ہونی چاہیے، اپنی نسبت کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری نسبت کون سی ہے۔ ہمارے نقشبندیہ طریقے میں سارے طریقے جمع ہیں، اس کی بیعت سارے طریقوں کی بیعت ہوتی ہے، کیونکہ نقشبندیہ مجددیہ طریقہ یہ تام طریقہ ہے، مکمل طریقہ ہے، لیکن ہمارے اشعال اور ہمارا طریقہ تربیت نقشبندی طریقہ ہے، مجددی طریقہ ہے۔ تو نقشبندیہ سلسلے میں ذکر اسم ذات، اسم اعظم اسی کا اذن ہوتا ہے اور اسی پہ محنت کرائی جاتی ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس طریقے کی ابتدا اور باقیوں کی انتہا، یعنی باقی طریقے انتہا میں مراقبہ کرتے ہیں، اس طریقے میں شروع میں مدہ مراقبہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین صدق کے دل سے سالک کو جو دولت اس طریقے کے اول میں نصیب کرتے ہیں، بقیہ طریقوں کے آخر میں نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے ایک تو اس طریقے کی عظمت کو سمجھنا چاہیے۔ یہ طریقہ کوئی پوچھتا ہے آپ کون سے طریقے میں بیعت ہیں، تو یہ طریقہ ہے نقشبندیہ مجددیہ طریقہ، اور اس میں سارے طریقوں کے فیض جمع ہیں، کیونکہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سلسلے کے جد اعلیٰ ہیں، آپ پر ساری نسبتیں مکمل ہو گئی تھیں۔ آپ پر قادریہ بھی، چشتیہ بھی، سروردیہ بھی، شاذلیہ بھی، جتنے بھی مبارک طریقے ہیں، سارے طریقے حضرت مجدد پہ آ کے مکمل ہو گئے تھے۔ اور آپ کے جو شیخ تھے حضرت شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے آپ کی تربیت چاروں طریقوں میں فرمائی، لیکن کیونکہ خود اللہ نے آپ کو 1000 سال کے لیے مجدد بنایا، خود مجدد بنایا آپ کو، تو اللہ نے آپ پر ایسی ایسی چیزیں الہام فرمائی، رہنمائی فرمائی، جس سے آپ نے سرمایہ ہند بنے اور امت کی رہنمائی فرمائی۔ تو آپ کو مبارک طریقے میں آپ سب کی بیعت ہے یہ۔ تو اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک جن بزرگوں کے ساتھ ہماری نسبت ہے، اللہ روز محشر انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے 7000 خلفاء تھے، 7000 خلفاء تھے، اور ہمارے پاس جو نسبت ہے وہ آپ کے 2 خلفاء سے زیادہ آئی ہے۔ ایک معصومیہ میں آپ کے صاحبزادہ گرامی تھے حضرت خواجہ محمد معصوم،
اور دوسرے خلیفہ آپ کے تھے حضرت خواجہ سید آدم بن نوری۔ اس وقت آپ کی جو ہماری بیعت ہے یہ مجددیت بن نوریہ سلسلے میں ہے، جو حضرت مجدد کے اجل خلیفہ تھے آدم بن نوری، یہ مدینہ طیبہ میں جنت بقیع میں آرام فرما ہیں۔ تو نقشبندیہ مجددیہ بن نوریہ سلسلہ، آدم بن نوری کا طریقہ، یہ آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت بہت عالی نسبت ہے، بہت عالی نسبت ہے۔ یہ اتنی بڑی نسبت ہے کہ شاید پورے برصغیر پاک و ہند میں اتنی اقرب اور اتنی قریب نسبت امام الانبیاء علیہ السلام تک شاید کسی کے ہو، یعنی بہت قریب ہے۔ اس وقت نقشبندیہ طریقے میں 42 واسطے چل رہے ہیں جو معروف بزرگ بیعت کرتے ہیں، ہمارے 32 واسطے ہیں، یعنی 10 واسطوں کا فرق ہے، سند کے اعتبار سے 10 واسطوں کا فرق ہے۔ یہ اس دنیا میں جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ اس سند کی عظمت کو خوب جانتے ہیں کہ یہ سند قربت قریب ہونے سے کیا فیوزات ہوتے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، یعنی 10 واسطوں کا فرق ہے، 10 واسطوں کا، بہت عالی سند ہے یہ۔ تو آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت آپ نے دعا کر کے فرمایا تھا کہ میری رہنمائی ہوئی ہے کہ اللہ نے آپ کے طریقے میں کسی بدبخت کو شامل نہیں کرنا، جو آپ کے طریقے میں شامل ہوگا وہ سعادت مند ہوگا۔ تو بعض اللہ والوں نے اللہ سے کچھ دعائیں قبول کروائی ہوتی ہیں، اللہ سے کچھ ایسی التجا کی ہوتی ہے، ان میں ان کی دعا یہ تھی کہ یا اللہ جس تک میری نسبت پہنچے اس کو شقی نہ رکھنا، اس کو بدبخت نہ رکھنا، اللہ اس کو بدبخت نہ رکھنا۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن ہمارے پیچھے یہ جو دعاؤں کا سلسلہ رہا ہے بزرگوں کا، اس نسبت کا، اس سے لگتا یہ ہے کہ اللہ پاک ہم پر بڑی مہربانی فرمائیں گے، اور امید اچھی رکھنی چاہیے کہ یہ آدم بن نوری کی نسبت بڑی عالی نسبت ہے، اللہ اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب میں اپنی سند پڑھنے لگا ہوں۔ سند یعنی میں نے آپ کو طریقہ ذکر بتا رہا ہوں، اس کا مجیزن کہاں سے ہوا، ان کو کہاں سے ہوا، ان کو کہاں سے ہوا، اللہ کے نبی تک یہ طریقہ کیسے پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھ گناہگار کو میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ پیر عبدالحی صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ گیروال ہزارہ مانسرہ کے رہنے والے تھے، آبائی وطن آپ کا کشمیر تھا، اور آپ کے والد گرامی یعنی حضرت خواجہ شمس الدین سید پوری رحمۃ اللہ علیہ کشمیر میں تھے، یہ آپ کے والد گرامی بھی تھے اور آپ کے شیخ بھی تھے۔ ان کے شیخ تھے حضرت خواجہ فقیر محمد صاحب ہشت نگر پشاور، لیکن آخری زندگی ان کی کشمیر میں گزری ہے۔ یہ حضرت سید پوری اور حضرت ہشت نگری جو ہیں یہ دونوں بزرگ اکٹھے قریب قریب آرام فرما ہیں۔ بڑی مزے کی بات یہ ہے، میں ان کے مزارات پہ حاضر ہوا تو شیخ کی قبر ذرا اونچی کر کے ہے اور حضرت سید پوری کی قبر نیچے ڈھلوان میں ہے۔ تو میں نے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، میں نے کہا قبرستان تو اوپر کر کے تھا، یہ نیچے چند قبریں ہیں، تو حضرت کی قبر تو وہاں بھی ہو سکتی تھی۔ تو فرمایا کہ حضرت نے وصیت کی تھی کہ میری قبر میرے شیخ کے برابر میں نہیں کرنی، میری قبر ان کے ساتھ نہیں کرنی، میری قبر ڈھلوان میں کرنی ہے، نچلی جگہ پہ کرنی ہے، تاکہ حضرت کی قبر اونچی رہے اور میری قبر نیچے رہے۔ تو اسی طریقے سے وہاں پر حضرت کی حضور دونوں کی قبور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت زیادہ بلند فرمائے۔ حضرت خواجہ فقیر محمد ہشت نگری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو یہ دولت ملی حضرت خواجہ بابا محمد صفار رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو حضرت حافظ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو یہ دولت ملی حضرت حافظ عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو یہ دولت ملی حضرت خواجہ بابا جی اٹک والے حضرت یحییٰ اٹکی، یہ اٹک کے قریب ایک بزرگ گزرے ہیں ان سے، اور ان کو یہ دولت ملی حضرت سعدی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا مزار شریف لاہور کے اندر ہے مزنگ میں، اور ان کو یہ دولت ملی حضرت آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے، جن کا بھی ذکر ہوا۔ حضرت آدم بن نوری کو یہ دولت ملی امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت مجدد کو یہ دولت نصیب ہوئی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ جو تھے ان کا مزار دہلی میں ہے، اور حضرت مجدد کا مزار شریف سرہند میں ہے، ہندوستان کے اندر ہی ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کا انتقال جو ہے وہ 32 سال کی عمر میں ہوا ہے، نوجوان العمر فوت ہوئے ہیں۔ ان کی عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ امام ربانی مجدد الثانی کے پیر تھے،
آخر وقت جب تھا ان کا، کہتے ہیں حضرت مجدد پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت مجدد کو یہ فرمانے لگے، شیخ احمد ان کا نام تھا حضرت مجدد کا، تو میں شیخ احمد میری رہائی ہونے لگی ہے، میں رہا ہو رہا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں پہلے میں سمجھا نہیں، فرمایا ہاتھ دے میں رہا ہو رہا ہوں، مجھے رہائی مل گئی ہے، مجھے رہائی مل گئی ہے۔ اب کیسے رہائی ملی؟ بس حضرت کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا، کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی، یہ رہائی تھی، یہ رہائی تھی۔ ان کا نام تھا حضرت خواجہ باقی باللہ۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ تھے حضرت خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے شیخ تھے حضرت خواجہ محمد زاہد رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ طریقہ کی جو نسبت ہے ان بزرگوں سے چلتے چلتے مجھ گنہگار کو پہنچی۔ پیچھے یہ طریقہ مبارکہ یکے بعد دیگر حضرت خواجہ بہاؤالدین اولیاء نقشبند، اور ان سے سینہ بسینہ یہ باطنی دولت صحابی رسول سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اور ان سے یہ دولت پہنچتی ہے خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ دولت ملی امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کو یہ دولت ملی دوسری وحی میں جبریل امین سے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ارشاد ہوا کہ محبوب آپ میرا ذکر کریں، مجھے یاد کریں میرے نام سے۔ میرا نام کیا ہے؟ اللہ اللہ۔ تو یہ جو اللہ اللہ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایسے ویسے نہیں بتا رہا، یہ 32ویں واسطے سے اللہ کے نبی سے مجھ گنہگار کو پہنچا ہے۔ تو میں نے اللہ کے حکم سے آپ حضرات کو طریقہ عالیہ میں بیعت کیا، اور ذکر اسم ذات کی، اسم اعظم کی اجازت دی، آپ کہیں ہم نے قبول کی، بس یہ نسبت قبول ہو گئی۔ اب آپ کا اور میرا ایک تعلق اس زنجیر کے ساتھ ہو گیا، اس نسبت کے ساتھ ہو گیا، اس تعلق میں ہم سب چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ سے امید ہے، اللہ سے امید ہے، وہ کہتے ہیں جہاں انجن پہنچتا ہے نا، خالی ڈبے بھی ان کے ساتھ پہنچ ہی جاتے ہیں جی۔ انجن کے ساتھ لگا رہے نا آدمی، وہ ڈبہ بندہ ہوتا ہے نا، ڈبہ بندہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ تو خود تو نہیں چل سکتا۔ ہاں، اب یہ جو انجن ہے نا نسبت والا، امید یہ ہے کہ جو اس کا آخری سٹاپ ہوگا انشاءاللہ ہمارا سٹاپ بھی وہی ہوگا، اللہ سے امید ہے انشاءاللہ، امید رکھنی چاہیے نا، ہاں ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے خالی ڈبے بھی وہاں پہنچ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سے اس کی امید رکھنی چاہیے۔ ہمارا حلقہ ذکر جمعرات کو بھی ہوتا ہے، مغرب کے بعد جمعرات کو، اور اتوار والے دن بھی مغرب کے بعد، جمعرات اور اتوار کو مغرب کے بعد حلقہ ذکر ہوتا ہے۔ تو جو قریب والے ساتھی ہیں وہ ویسے بھی پہلے حلقہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی تشریف لایا کریں، اور باقی مجالس ہوتی رہتی ہیں الحمدللہ۔ سالانہ اجتماع بھی ہوتا ہے، تو سالانہ اجتماع انشاءاللہ ہمارا اس دفعہ 10، 11، 12، 13 اکتوبر کو ہے۔ ابھی سے اس کی تاریخیں بھی ذہن میں رکھ لیں، انشاءاللہ اکتوبر کے مہینے میں 10، 11، 12، 13 جمعہ، ہفتہ، اتوار، انشاءاللہ اس میں سالانہ اجتماع بھی ہے۔ تو سارے ساتھی اس کے لیے دعا بھی کریں، فکر بھی کریں، اور ابھی سے ہی اپنے نظم میں ان دنوں کو شامل کر لیں، کیونکہ ہم نے دوستوں کی رعایت رکھ کے ہفتہ اتوار کر لیا ابھی، تاکہ خوشی سے اور آرام سے سب کی شرکت یقینی ہو سکے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس ذکر کی اجازت میں نے دے دی۔ بس 2 کام جو ہے نا، 2 چیزوں میں رسوخ زیادہ پیدا کریں۔ 2 وظیفے ہیں، میں عرض کرتا رہتا ہوں، 2 وظیفے ہیں، ایک وظیفہ اللہ کا ہے، ایک وظیفہ نبی کا ہے۔ ایک وظیفہ کس کا ہے؟ اللہ کا، اور ایک وظیفہ کس کا ہے؟ نبی کا۔ اللہ کا وظیفہ ہے درود شریف۔ اللہ کا وظیفہ کیا ہے؟ کوئی عمل اللہ اور نہیں کرتے، اللہ کہتے ہیں میں صرف درود پڑھتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ اس درود کے اندر کوئی بڑی کمالات ہیں، اس درود کے اندر کوئی بڑی شان والا ہے، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عظمتوں والے ہیں، کہ اللہ کہتے ہیں کہ ان اللہ، میں اللہ خود بھی پڑھتا ہوں، اور میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، یصلون علی النبی۔ تو یہ وظیفہ ہوا درود والا اللہ کا، اور اس میں ذات والا وظیفہ ہوا نبی کا۔ نبی کو کہا یہ کرو، اللہ نے کہا میں خود یہ کرتا ہوں۔ جامع وظیفے ہیں کہ نہیں یہ؟
یہ جامع ذکر ہے، جامع وظیفہ ہے۔ اب ان دو وظیفوں میں اگر آپ نے اور میرا رسوخ ہو گیا نا، تو اللہ کے ساتھ ہماری جان پہچان پیدا ہوگی اللہ اللہ کرنے سے، اور نبی سے جان پہچان پیدا ہوگی درود پڑھنے سے۔ تو درود پاک میں اس درود کی کثرت کریں، اور جو درود مرضی آپ پڑھتے رہیں، آسان اور مختصر۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی، وصلی اللہ علی النبی وصلی اللہ علی النبی وصلی اللہ علی النبی الأمی، وصلی اللہ علی النبی الأمی، وصلی اللہ علی النبی وصلی اللہ علی النبی الأمی۔ یعنی یہ اگر آپ تسبیح کے بغیر بھی پڑھیں نا، تو 25 منٹ جب پڑھیں گے تو آپ کا 1000 ہو جائے گا۔ اور 1000 بار جو درود ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پر 1000 بار درود پڑھے، مرنے سے پہلے اللہ اس شخص کو اس کا جنت والا مقام دکھائیں گے۔ اس کا جو جنت میں گھر ہوگا نا، اللہ اس کو دکھا دیں گے کہ تمہارا جنت میں یہ گھر ہے۔ تو 1000 بار درود کا پڑھنا، 1000 بار۔ اور ذکر اس میں ذات کا طریقہ کیا ہے؟ اس ذکر کو ابتدا میں جو شخص اگر تہجد کے وقت 500 دفعہ کر لے نا، یعنی اللہ 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 اللہ، ہمارے طریقے میں جہر نہیں ہے، اونچا ذکر نہیں ہے، اس کو تحریر لسانی کہتے ہیں، یعنی اتنی آواز سے پڑھنا کہ اپنے کان سنیں، اتنی آواز سے پڑھنا کہ اپنے کان سنیں۔ اس کی برکت پتہ کیا ہے؟ 40 دن اگر بلا ناغہ پڑھے نا آدمی، تو اللہ اس شخص کے دل کو نورانی کر دیں گے۔ تو اس ذکر کو آپ نے زبانی کرنا ہے اس طرح، اللہ 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 اللہ، اس طریقے سے بھی۔ اور اب پھر جس وقت یہ کر چکے نا، پھر آنکھیں بند کر کے دل کے اوپر خیال رکھ کر، دل کی زبان میں، دل میں اللہ 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 اللہ، اس کا مراقبہ، یعنی یہی ذکر خفی طور پہ، قلبی طور پر، بس یہ 2 ذکر، درود شریف اور یہ، اس کی کثرت کرنی ہے۔ باقی نفی اثبات ہے، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، اللہ اللہ، استغفار ہے، تسبیحات ہیں، باقی معمولات ہیں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ 2 کام زیادہ کرنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تلاوت قرآن شریف، جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت، روزانہ صبح سورہ یاسین کی تلاوت، اس کو اپنے معمول میں رکھیں۔ اس کو جب اپنے معمول میں رکھیں گے انشاءاللہ تو اللہ پاک برکات نصیب فرمائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پھر رابطہ رکھنا ہے۔ ساتھیوں نے اگر آپ کے نمبر واٹس ایپ کے بھی ریکارڈ کرا دینا اپنے، جو ہمارے ہفتہ وار بیانات ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو ملتے رہیں گے، بیان آپ کو ملتا رہے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں کے معمولات ہوتے ہیں وہ بھی واٹس ایپ کے گروپ میں آتے رہتے ہیں، اس سے بھی آپ کو آگاہی بھی رہے گی اور رابطے کی ایک شکل بھی رہے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صدق دل سے توبہ کی جو توفیق بخشی اللہ نے، اللہ اس توبہ پہ ہمیں دوام نصیب فرمائے، استقامت نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اللهم انی ظلمت نفسی ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني
حسابا یسیرا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت۔ اے میرے اللہ ہم سب کو بخش دے، اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اللہ ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے، اللہ ہمارے والدین کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے، اللہ ہمارے والدین کی غلطیوں کو معاف کر دے، بہن بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کر دے، یا اللہ اہل تعلق کی غلطیوں کو معاف کر دے، یا اللہ ساری امت کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ سب کو بخش دے، اللہ سب کو معاف کر دے، اے اللہ سب کو معاف کر دے، اللہ سب کے حال پر رحم کر دے، اے اللہ سب کے حال پر رحم کر دے، اے میرے اللہ ہم سب کو بری موت سے بچا دے، برے انجام سے بچا دے، اس نے خاتمہ بالخیر ایمان پہ فرما دے، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، بخیلوں کے بخل سے بچا، مفسدین کے فساد سے بچا، اے میرے اللہ ہماری تربیت فرما، ہمارے اخلاق کو ٹھیک فرما، ہمارے کردار کو ٹھیک فرما، ہمارے معاملات کو ٹھیک فرما، اے اللہ جب تک ہماری زندگی باقی ہے اللہ برکت و عافیت نصیب فرما، اے اللہ برکت و عافیت نصیب فرما، اے اللہ برکت و عافیت نصیب فرما، یا اللہ معذور ہونے سے بچا، محتاج ہونے سے بچا، تنگ دست ہونے سے بچا، اے میرے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ یہ سارا مجمع تیری وجہ سے بیٹھا ہے، یا اللہ تجھے پانے کے لیے بیٹھا ہوا، یا اللہ تو سب کو اپنا قرب نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی معیت نصیب فرما، اپنا ذوق شوق سب کو نصیب فرما، اللہ اپنا نام سب کو نصیب فرما، یا اللہ ان سب سے راضی ہو جا، اللہ ان سب کو کامیاب کر، ان سب کی اولادوں کو اللہ کامیاب کر، بچوں کو بچیوں کو کامیاب کر، اے اللہ بچوں کے نصیب اچھے کر، اولاد کے صدموں سے بچا، اولاد کے دکھوں سے بچا، اولاد کے غموں سے بچا، اولاد کی پریشانیوں سے بچا، اے میرے اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ ہم نفس کے ہاتھوں ذلیل ہو گئے، شیطان کے ہاتھوں ذلیل ہو گئے، اے اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ نفس کے ہاتھوں ہم ذلیل ہو گئے، معاف کر دے اللہ، شیطان نے بہت ورغلایا، معاف کر دے یا اللہ، اللہ تو ہمارے حال پر رحم کر دے یا اللہ، ہمیں نفس کے حوالے نہ کر یا اللہ، ہمیں شیطان کے حوالے نہ کر یا اللہ، اللہ تو اپنا قرب ہمیں نصیب کر دے یا اللہ، تو ہمیں معاف کر دے، تجھے کون پوچھ سکتا ہے یا اللہ، تو ہمیں بخش دے تو کون پوچھ سکتا ہے یا اللہ، تجھ سے کون پوچھنے والا ہے یا اللہ، آپ کی تو بادشاہی ہے ساری، آپ کی تو چاہت پہ سب کچھ ہوتا ہے یا اللہ، اللہ اپنی چاہت کے مطابق ہمیں اچھا انسان بنا دے یا اللہ، اللہ ہمیں اچھا انسان کر دے، ہمیں تزکیہ نفس کر دے، ہمیں تصفیہ قلب کی دولت دے دے، اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے اہل خانہ کو معاف کر دے، بچوں کو معاف کر دے، بچیوں کو معاف کر دے، بہن بھائیوں کو معاف کر دے، خاندان کو معاف کر دے، اے اللہ ساری امت کو معاف کر دے، پاکستان والوں کو معاف کر دے، اے اللہ فلسطین والوں کو معاف کر دے، اے میرے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کر دے یا اللہ، اللہ وہ بچے ہمارے سامنے کٹ گئے، اللہ ان پہ رحم کر دے یا اللہ، وہ بچیاں کٹ گئی یا اللہ، بچیوں کے سہاگ اجڑ گئے یا اللہ، بچے یتیم ہو گئے یا اللہ، اے اللہ بارود برس رہا ہے ان پر، اللہ تو ان کو معاف کر دے یا اللہ، اللہ تو ان کی استقامت نصیب کر دے یا اللہ، ان کی شہادتوں کو قبول کر دے یا اللہ، ان کے درجات کو بلند کر دے یا اللہ، اے میرے اللہ عرض حرمین کی حفاظت کر دے یا اللہ، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے یا اللہ، یا اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت کر دے یا اللہ، ہمارے ملک پاکستان کو اللہ اسلام کا آئین نصیب کر دے یا اللہ، اسلامی قانون نصیب کر دے یا اللہ، یا اللہ اس ملک کی حفاظت کر دے یا اللہ، یا اللہ ظالموں کے رحم و کرم پہ ہمیں نہ چھوڑنا یا اللہ، بے دینوں کے رحم و کرم پہ ہمیں نہ چھوڑنا یا اللہ، یا اللہ اس ملک کو اسلام کی بہار نصیب کر دے یا اللہ، اس ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے اللہ محفوظ کر دے یا اللہ، یا اللہ اس ملک کی فوج کو اور حکمرانوں کو غیرت اور جرأت دے دے یا اللہ، اللہ ان کو دین نصیب کر دے یا اللہ، اللہ ان کو ایمان نصیب کر دے یا اللہ، اللہ ان کو استقامت نصیب کر دے یا اللہ، اے میرے اللہ تو ہم سب پر رحم کر دے یا اللہ، ہمارے اس مرکز کی اللہ حفاظت کر دے، اللہ قیامت کی صبح تک اس مرکز کو شرک سے، بدعات سے، رسومات جاہلیہ سے، اختلاف اور انتشار سے اللہ محفوظ فرما دے، ہر طرح کے فتنوں سے اللہ محفوظ کر دے، اے اللہ جو اس گیٹ سے داخل ہو اللہ اس کو فتنہ دجال سے بچا دے، اللہ فتنہ جنات سے بچا دے، فتنہ جادو سے بچا دے، فتنہ نظر سے بچا دے، شیاطین کے حملوں سے بچا دے،
دے، وساوس سے بچا دے۔ یا اللہ جو آدمی تیری رضا کے لیے آئے اللہ اس کی ظاہری باطنی بیماریاں دور کر دے، اللہ اس کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ اس پہ رحم و کرم کر دے، اللہ اس پہ خاص فضل کر دے۔ اے میرے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے دائیں بائیں آگے پیچھے ہمارے اس مرکز کی جتنی جگہ ہے اللہ ساری ہماری اس مرکز کو نصیب کر دے، اللہ اس کی وسعت اور توسیع میں اضافہ کر دے۔ یا اللہ غیب کے خزانوں سے ہماری بقیہ تعمیرات کے کام میں اللہ اس کے لیے اسباب مہیا کر دے، اللہ اس کے لیے اسباب مہیا کر دے، اللہ غیب سے اسباب مہیا کر دے، آسانیاں پیدا کر دے یا اللہ آسانیاں پیدا کر دے، اور آسانی سے یا اللہ ہمارے اس مرکز کو پائے تکمیل کے تک پہنچا دے۔ اے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ لیلۃ القدر کے حقائق، آج جمعۃ المبارک کے حقائق، یہ ساری برکتیں اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، ہماری سستیوں سے درگزر فرما دے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا لکھا، ہم سے دعاؤں کی امید رکھی، یہ ساری دعائیں اللہ ان کے حق میں بھی قبول فرما دے، اللہ ان کے حق میں بھی قبول فرما دے، اللہ ان کے حق میں بھی قبول فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ساتھی دسترخوان پر پہنچے، وقت بہت کم ہے، چل کدھر ہیں؟